یہ کم از کم قیمت کس نے لگائی ہے؟ خدا کا قسم ہم دیکھتے نہیں ہیں انسان کی قیمت پتہ کتنی ہے؟ اللہ نے بہت ساری مخلوقات خلق کی، فرشتے، جن، ملائکہ، انسان، اشیاء، نباتات، جمادات، پھر سمندری مخلوقات، پھر یہ خشکی کی مخلوقات، ان جانداروں میں ایک مخلوق ہے انسان۔ کبھی قرآن سے پوچھو نا ان میں سب سے افضل کون ہے؟ پوچھو تو صحیح کبھی قرآن سے۔ میں آج آپ کی قیمت پڑھنے لگا ہوں، بس آپ کی کیا قیمت ہے؟ یہ جو آپ یہاں آئے ہیں آپ کا معیار کیا ہے؟ اللہ نے کسی مخلوق کو خلق کرنے کے بعد فخر نہیں کیا۔ اب پورے قرآن میں میرا چیلنج ہے، مطالعہ کر کے دیکھیں۔ اللہ نے کہا جی ہم نے اسے خلق کیا، لیکن جب یہ خوبصورت شکل بنا دی تو کہہ دیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے تجھے سب سے خوبصورت بنایا۔ میں منگواؤں گا یہ دعا آخر میں انشاءاللہ منگوا کے اٹھوں گا، ایسے نہیں اٹھوں گا۔ میں نے تجھے سب سے خوبصورت بنایا۔ یہاں پہ ایک سوال ہے، اتنی مخلوقات، فرشتے، خدا کی قسم 11 گھنٹے کا سفر کر کے آپ تک پہنچے ہوں، او کرتارپور شکرگڑھ پڑھ کے آیا ہوں رات میں، بنا دیا آپ کو۔ یہ کم خوبصورتی نہیں ہے۔ ادھر دو بچے کوئی کام کرے نا، اچھا بچوں میں آپ نے دیکھا جو بچوں والے ہی جانتے ہیں، اگر بچے کوئی اچھا کام کرے نا، کام کرنے کے بعد شام کو بچے کہتے ہیں ہم اپنے پاپا کو دکھائیں گے، مطلب کوئی ایسا کوئی اچھا کام کیا ہو تو آپ کو بھی لگے کہ بہت پیارا ہے، تو 2-3 بچے مل جائیں نا تو کہیں گے بیٹے کس نے کیا؟ ہم نے کیا۔ یعنی وہ ہم کہہ کے اپنی بڑھوتری بتا رہے ہیں، اپنی عزت بتا رہے ہیں، تو فخر سے بندہ ہم اس وقت کہتا ہے جب بڑا کام کیا ہو۔ اللہ نے بھی تو یہی فرمایا ہم نے تمہیں خوبصورت بنایا۔ اللہ اکبر، ہم نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہا کہ شکل و صورت کا جو سب سے خوبصورت سانچہ تھا نا میں نے تمہیں اس میں رکھا ہوں۔ اللہ آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ کی، میں نے اس میں رکھا۔ اچھا یہاں پہ میں رک گیا، میں نے کہا پروردگار عزت تو بڑی دے دی، بڑی عزت دی کہ اتنی مخلوقات، کسی کا فخر نہیں کیا۔ ہماری بات آئی تو کہہ دیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، جو خوبصورت ڈھانچہ تھا اس میں تجھے بنایا۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، جتنی عزت اللہ نے دے دی ہے کافی نہیں تھی؟ خدا کی قسم قرآن آگے بڑھا، ہائے ہائے فخر کیا کرو شیعو، اپنی قیمت کو سمجھو، آپ کے وجود کی قیمت ہے کیا۔ قرآن آگے بڑھا، سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 جا کے مطالعہ کریے گا۔ یہ جو مولوی آیتیں پڑھتے ہیں نا، جا کے چیک کیا کرو اس نے غلط پڑھی ہے یا صحیح پڑھی ہے، ترجمہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ، حد کر دی، کہا میں نے تجھے خوبصورت بنانے کے بعد چھوڑ نہیں دیا۔ آپ جو بندے نہیں بولے ان سے بڑا سمندر میرے سینے میں نہیں ہے، شیعو تمہاری عظمت پڑھ رہا ہوں۔ کہا عزت دینے کے بعد میں نے تجھے خوبصورت بنانے کے بعد تنہا نہیں چھوڑا، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب تیرے لیے بنایا۔ سب کچھ تیرے لیے۔ شیعوں کوئی کسر رہ گئی؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، حدیث نہیں پڑھ رہا۔ ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، مسخر کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو کسی بندے کے اختیار میں دے دینا۔ ہم نے زمین و آسمان تیرے اختیار میں دے دیے ہیں تو بندے اوپر گئے ہیں نا۔ اچھا خدا کا کرشمہ دیکھیں، زمین و آسمان اختیار میں دیے ہیں، لیکن ستارہ کسی کے اختیار میں نہیں دیا، چونکہ ایک ہی گھر ہے جہاں ستارہ اترا تھا، اس کا اختیار نہیں دیا کہ یہ اختیار میرے ہاتھ میں ہے۔ سوال، خوبصورت بنایا، بنا دیا، پھر کہہ دیا زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، جو نظر آ رہا ہے یا جو نظر نہیں آ رہا، اس کی ساری نعمتیں میں نے تیرے لیے بنائی۔ یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے، عزت بھی دے دی، سب کچھ اختیار میں بھی دے دیا، اب اللہ کو الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں تھی میرا سجدہ کر، الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو بنایا اپنی عبادت کے لیے۔ میں کہتا ہوں اگر سجدے کا تقاضا اللہ نہ بھی کرتا، یہ 2 عزتیں کافی تھی کہ اسے سجدہ کیا جاتا، یہ کافی تھی۔
اسے سجدہ کیا جاتا. ایک دفعہ آپ جھک کے دیکھیں پھر دیتا کیا ہے یہ بندے کو بھی نہیں پتا ہوتا. جب بندوں سے مانگیں گے تو بندے سے مانگنا پڑے گا، جب اللہ سے مانگیں گے تو بندوں سے بے نیاز ہو جائیں گے. کوشش کریں توکل پر خدا پیدا ہو، توکل پر خدا پہ اپنے معاملات کو سپرد کیا کریں. پروردگارہ میں یہ معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں، میرے حق میں جو بہتر ہے اسے بنا کے فیصلہ کر دینا. ہم اپنے فیصلے خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا نا کہ دو قسم کے گھر ہیں، ایک آپ کا گھر ہے ایک اللہ کا گھر ہے. ایک آپ کا گھر ہے ایک اللہ کا گھر ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. اللہ نے اپنا گھر آپ کے قبضے میں دے رکھا ہے، آپ کا گھر اپنے قبضے میں لے رکھا ہے. آپ کے گھر کا نام ہے جنت، اللہ کے قبضے میں. اپنے گھر کا نام ہے حرم الہی، دل آپ کے قبضے میں. دل آپ کو دے دیا، آپ کے سپرد کر دیا. آپ کا گھر اپنے قبضے میں لے لیا، فیصلہ تمہیں دے دیا. اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرے گھر کو تیرے لیے محفوظ رکھوں، میرے گھر میں شیطان کو جگہ نہ دینا. اگر تو چاہتا ہے میرے گھر میں جو جنت ہے کسی کو قبضہ نہ دوں تو بس اس کے بھی پھر کسی اور کو ملکیت نہ دینا، اس کو سنبھال کے رکھنا. اپنے معاملات خدا سے ٹھیک کر لیں، خدا کی قسم سارے مسئلے حل ہو جائیں. اس محرم کے آخر میں اپنے کربلا کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں. ساری پر کچھ بندے سو رہے ہیں، ایسی صلوات پڑھیں کہ سب کی نیند جو ہے نا وہ ختم ہو جائے. ایک اور صلوات پڑھیے گا بدلنا. کوشش کیا کرو خدا پہ انحصار کیا کرو. میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھی، یہ حدیث منبر پہ بہت پڑھی جاتی ہے، بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے. مولا علی کی شہادت کا جملہ، بسم اللہ و باللہ فزتو برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم علی کامیاب جا رہا ہے. بہت توجہ، میرا دل ہے تھوڑا سا اس حدیث کے ذرا نکات کو کھولا جائے. اس میں اصل میں مولا بیان کیا کرنا چاہتے ہیں. یہاں تک یہ حدیث ممبروں میں پڑھی جاتی ہے، بس آگے کچھ بھی نہیں پڑھا جاتا. ہے مزاج تھوڑا کامیابی کو کھولنے، کس کامیابی سے مراد ہے کیا. انشاءاللہ کامیابی کھلے گی، دل بھی ولایت علی کے نشے سے بولے گا. بلند ترین صلوات عنایت فرما دیجیے. بہت توجہ، مولا فرماتے کعبہ کے رب کی قسم علی اس دنیا سے کامیاب جا رہا ہے. میں نے کہا مولا مجھے بات سمجھ نہیں ہے، اس کامیابی سے مراد کیا ہے. مولانا ہمیں ابھی سمجھاتے ہیں. بندے کا دنیا میں 4 قسم کے لوگوں سے تعلق ہوتا ہے. آپ جب زندگی گزار رہے ہیں، بہت توجہ چاہوں گا، 4 قسم کے لوگوں سے آپ کا تعلق ہے. یا آپ جس بندے سے ملاقات کر رہے ہیں وہ آپ کا دوست ہوگا، وہ آپ کا رشتہ دار ہوگا، وہ دشمن ہوگا یا منافق ہوگا. شیعو 2 اور 2 4 کی طرح اگر حدیث سمجھنا ہے تو سیدہ کی عطا ہی نہیں ہے. حیدری 2 اور 2 4 کی طرح جس حدیث کا مطلب لے کے جانا ہے. 4 قسم کے بندوں سے آپ کا تعلق ہے. ابھی آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، دوستوں میں بیٹھے ہیں، گھر جائیں گے رشتہ داروں میں بیٹھے ہیں. کوئی الٹے دماغ کا مل گیا دشمن مزاج ہوگا یا منہ پہ تعریف کرے گا اندر سے منا. 5ویں بندے سے آپ کا تعلق نہیں ہے. ہائے میرے مولا تیری عظمتوں کو سلام. 5ویں بندے سے آج سمجھنا ہے مفہوم، جاننا نہیں ہے جب تک سمجھنا ہے. مولا فرما رہے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں، علی جو دوستوں میں زندگی گزاری اس میں بھی کامیاب ہے، جو دشمنوں میں گزاری علی ان میں بھی کامیاب ہے، جو رشتہ داروں میں گزاری علی ان میں بھی کامیاب ہے، منافقوں میں بھی کامیاب ہے. کوئی بات سمجھ آ رہی؟ حیدری بات پہنچ گئی. ایک بات مکمل ہو گئی کہ 4 قسم کے تعلق تھے میرے مولا علی کے، یا دوستوں سے، رشتہ داروں سے، دشمنوں سے، منافقوں سے. اب آپ کو ایک ایک کی مثال چاہیے ہوگی تاکہ بات مکمل ہو جائے. چلے پہلے میں دیتا ہوں دشمنوں سے علی کے تعلقات. جب جنگ صفین میدان تھا گرم، قبضہ تھا پہلے ذلیل شام کا، اس کے سپاہیوں کا. توجہ، علی دشمنوں میں کیسے کامیاب ہے. دریا پہ قبضہ ان کا،
جناب مالک پریشان، یا علی پیاسے، قبضہ ان کا ہے۔ قصہ جناب مالک نے مولا کے کہنے پہ قبضہ چھڑایا۔ جب قبضہ چھڑا لیا، اب میرے شام کے بندے اس کے پاس گئے، کہنے لگے اب پیاسے مر جائیں گے۔ شیو خدا کی قسم اس سے بڑا سوال میرے دل میں نہیں ہے جو بات سمجھا سکو۔ کہتا علی کے جانثاروں کا دریا پہ قبضہ ہو گیا ہے، اب پیاسے مر جائیں گے، پہلے ہم نے انہیں پانی نہیں دیا، اب واضح سی بات ہے علی بھی ہمیں پانی نہیں دے گا۔ مسکرا کے کہتا ہے بدبختو تم نہیں جانتے وہ علی ہے، تم نہیں جانتے وہ علی ہے، جاؤ تم اپنے جانوروں کو بھی لے جاؤ، وہ تمہیں بھی پانی پلائے گا، جانوروں کو بھی پلائے گا۔ علی دشمنوں میں بھی کامیاب، جو فرما رہے آج یہ کامیابی سمجھ نہیں ہے، سمجھ کے جانا ہے کہ علی دشمنوں میں کیسے کامیاب ہے۔ منافقوں کی بات آئی، بندہ آیا سامنے، بڑے فضائل پڑھ رہا تھا مولا کے منہ کے اوپر، جواب میں علی نے ایک ہی جملہ کہا جو تیری زبان پہ ہے میں اس سے کم ہوں، جو تیرے دل میں ہے علی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یعنی جو تو زبان سے کہہ رہا اس کو تو تسلیم نہیں کر رہا، جو تیرے دل کے اندر ہے وہ تو جانتا ہے علی کیا ہے۔ علی منافقوں میں بھی کامیاب ہے، رشتہ داروں میں بھی تو ویسے ہی علی کامیاب ہے، اور دوستوں میں کیسے کامیاب ہے۔ صلوات پڑھے میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ شیو آج ایک اور معیار لے کے اٹھ رہے ہیں، آپ اللہ کی راہ میں جو دیں گے نا اللہ آپ کو پلٹائے گا اضافے کے ساتھ، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس کے اوپر مثال مولا علی رسول خدا نے نماز پڑھی، یا علی آج تو ہم آپ کے مہمان بنیں گے، ظہر کی نماز کے بعد آپ کی طرف کھانا کھائیں گے، یا رسول اللہ میری جان آپ پہ قربان، بسم اللہ چلتے ہیں۔ نماز ختم ہوئی چل دی، گھر پہنچے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کہا سید آپ بابا سے بیٹھ کے باتیں کریں، میں ابھی آیا۔ مولا کے مولا نے 2 درہم قرض لی، قرض لے کے مولا واپس آ رہے تھے تو مقداد ہمسایہ تھا مولا کا، گلی کے چکر کاٹ رہا تھا، بڑا پریشان۔ مقداد کیا مسئلہ ہے؟ نہیں مولا کوئی گل نہیں، جلدی خوددار تھے بتاتے نہیں تھے، کیا مسئلہ ہے؟ مولا کوئی بات نہیں۔ کہا مجھے نہیں بتائے گا تو پھر کسے بتائے گا، بتا تو صحیح۔ کہتا مولا بچے بھوکے ہیں، مجھ سے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا۔ سوال شیو آپ سے علی نے کیا کیا؟ وہ 2 درہم جو قرض لے کے آ رہے تھے، گھر میں سردار انبیاء کی دعوت کرنی ہے، کھانے کا اہتمام کرنا ہے، علی نے 2 درہم دے دیا اسے۔ مجھے نہیں پتا کون سا بندہ کس خیال میں بیٹھا ہے، علی نے درہم دے دیا اسے۔ علی چلے گئے گھر ابھی داخل ہوئے تھے، عمدہ قسم کے کھانے دسترخوان پہ سجے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ کہتے ہیں علی کہاں چلے گئے؟ ہم تو کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ مسکرا کے کہتے ہیں سیدہ یہ کھانے کہاں سے آئے، یہ کھانے کہاں سے آئے، یہ کھانے کہاں سے آئے؟ جناب سیدہ مسکرا کے کہتے ہیں یا علی وہ جو اللہ کی محبت میں آپ نے 2 درہم مقداد کو دیے ہیں نا، اللہ نے اس کے بدلے میں جنت سے کھانوں کا انتظام کر دیا۔ حیدری جنت سے کھانوں کا انتظام کر دیا۔ سوال پیچھے آ جائیں، سوال مولا علی نے جو دیے تھے وہ زیادہ تھے یا جو مولا علی کو ملا وہ زیادہ تھا؟ واقعہ نہیں پڑھنا، سبق لینا ہے۔ سوال مولا علی نے جو دیے 2 درہم وہ زیادہ تھے یا جو مولا علی کو ملا وہ زیادہ تھا؟ تو فیصلہ ہو گیا جو مولا کو ملا وہ زیادہ تھا۔ شیعو خدا کی قدرت پہ یقین رکھا کرو، جو مولا علی کو ملا وہ زیادہ تھا، تو فیصلہ کر دیا علی کے اس پاکیزہ عمل نے خلوص نیت کے ساتھ آپ خدا کی بارگاہ میں عطا کریں گے، اللہ بڑھائے گا اضافے کے ساتھ، اللہ پلٹائے گا اضافے کے ساتھ۔ علی دوستوں میں بھی کامیاب۔ بندے کے 2 ہی حقوق ہوتے ہیں نا، یہ لوگوں کے متعلق یا انسانوں کے متعلق، یا لوگوں کے متعلق یا انسانوں کے متعلق۔ علی کہتے ہیں تم حقوق اللہ کی بات کرتے ہو علی تب بھی کامیاب ہے، حقوق العباد کی بات کرتے ہو علی تب بھی کامیاب ہے۔ فرمایا علی اس لیے تیرا سجدہ نہیں کرتا کہ نہ جنت کا لالچ ہے نہ جہنم کا خوف ہے، بس علی اتنا جانتا ہے تو لائق عبادت ہے۔
تو لائق عبادت ہے. بڑا پیارا جملہ. الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بفخرا ان تکون لی ربا انت کما احب فاجعلنی کما تحب. پروردگارہ مجھ علی کے لیے یہ بہت بڑی عزت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. ہم عزت کس پہ محسوس کرتے ہیں؟ ہم عزت کیا محسوس کرتے ہیں؟ جی ہم یہ ہیں، ہم بٹ صاحب، میں مثال دے رہا ہوں، ناراض نہیں ہونا، ویسے ہی مثال ہے، ہم فلاں ہیں. علی کہہ رہے ہیں. اچھا ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. معصوم فرماتے ہیں عزت عاجزی میں ہے، ہم تکبر میں ڈھونڈتے ہیں. عزت عاجزی میں ہے. فرمایا مجھ علی کے لیے عزت ہے میں تیرا بندہ ہوں. وَكَفَى بِفَخْرٍ أَن تَكُونَ لِي رَبًّا. اور مجھ علی کے لیے بہت بڑا فخر ہے تو میرا خدا ہے. حد نہیں کر دی. انت کما احب فاجعلنی کما تحب. علی جیسا خدا چاہتا تھا تو ویسا خدا ہے. تو اپنے بندے کو جیسا دیکھنا چاہتا ہے ویسا بنا دے. حیدری اپنے بندے کو جیسا دیکھنا چاہتا ہے ویسا بنا دے. خدا رہیے اہل بیت کی جو پیغامات ہیں زندگی بدل دیتے ہیں، بندے کی زندگی بدل دیتے ہیں. صرف اس میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ عمل کریں جو اسلام کہہ رہا ہے، وہ نہ کریں جو دل کہہ رہا ہے. اور خدا کی بارگاہ میں سب سے پاکیزہ ڈگری ہے عبد ہونا. تو جو فرما دیں پاکیزہ ڈگری کیا ہے؟ عبد ہونا. چلیں آیت معراج کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. اللہ فرما رہا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. اگر منصب پہلے ہوتا تو اللہ کو تو یوں کہنا چاہیے تھا سبحان الذی اسری برسولہ. پاک ہے وہ ذات جو اپنے رسول کو لے گئے. پہلے عبد کو رکھ کے بتا دیا. اور محمد بھی یہی فخر کرتا ہے کہ میں اللہ کا عبد ہوں. تو جو فرما رہے آ جائیں نماز کا تشہد پڑھیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. پہلے عبد آیا ہے پھر رسالت آئی ہے. جو فرما رہے ہیں پہلے عبد پھر رسالت. تو بتا دیا کہ محمد میرا عبد ہے. اسی لیے مباہلہ میں یہی تو ایک مسئلہ ہوا جب رسول خدا بتاتے رہے. جب یہ آئے ہیں نا سارے اکٹھے ہو گئے تو رسول خدا کہتے رہے بھئی تمہارا جھگڑا کیا ہے؟ عیسیٰ اللہ کا عبد ہے. کہتے ہیں نہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. کہا نہیں عبد ہے، کہا نہیں بیٹا ہے. کہا دلیل کیا ہے؟ کہتے دلیل یہ ہے چونکہ عیسیٰ کا باپ نہیں ہے. عیسیٰ کا باپ نہیں ہے. شیو توجہ، عیسیٰ کا باپ نہیں. کہا کہ تم کہتے ہو عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عبد نہیں ہے چونکہ اس کا باپ نہیں ہے، تو پھر آدم کے بارے میں کیا خیال ہے جس کی ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے؟ حیدری جس کی ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے. جب یہ بات سنی چپ ہو گئی. اچھا اس میں بڑی ایک دعوت فکر ہے. چپ ہو گئی. جب چپ ہو گئے نا اب دلیل اس سے بڑی تو تھی نہیں. آگے ان کے پاس جواب بھی نہیں تھا. ہر دھرمی بھی ہوتا رہے. رسول خدا کو اللہ نے پیغام بھیجا محمد اب نہیں مانیں گے، اب نہیں مانیں گے. انہیں کہہ دے تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. تم اپنی نساء لاؤ ہم اپنی نساء لاتے ہیں. تم اپنے نفوس لاؤ ہم اپنے نفوس لاتے ہیں. تو مبالغہ کی سب سے پہلی پیشکش رسالت مآب نے کی تھی. چونکہ وہ بھی جانتے تھے مبالغہ میں بندے مریں گے، اللہ کا عذاب آتا ہے، تو جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. اس لیے انہوں نے ڈر گئے، وہیں ڈر گئے. رسول خدا نے کہا اب تو مباہلہ ہوگا. اب چلے گئے. کہتے جی ہمیں سوچنے کا موقع دیں. ان کا یہ کہنا ہی اس بات کی دلیل تھی کہ محمد مقابلہ جیت چکے ہیں. انہیں اندازہ ہو گیا تھا یہیں سے. کہا تم اپنے بیٹے لاؤ. اب انہوں نے سوچا. اب یہ میٹنگ کرنے لگے. میٹنگ ان کی ہوئی. کہنے لگے دیکھتے ہیں محمد لے کے کن کو آتا ہے، محمد اپنے ساتھ لے کے کنہیں آتا ہے. جب دیکھا ان کا اس کو فیاضل جو بڑا پادری تھا نا کہنے لگا، کہتا اگر دیکھو اگر تو محمد اپنوں کو لائے تو پھر اس سے مباہلہ نہ کرنا، جو کہتا ہے مان لینا.
ہاں اگر کسی اور کو لے کے آئے پھر بے دھڑک مبالغہ کرنا ہم جیت جائیں گے. اس کو فیاض ہم دیکھ رہا تھا جب میدان میں 5 ہستیاں وارد ہوئیں. وارد ہونے کا انداز کیسا ہے, داخل ہونے کا طریقہ کار کیسا ہے. آگے آگے محمد اپنے آغوش میں حسین کو اٹھایا ہوا ہے, یہ دائیں انگلی کو حسن نے پکڑا ہوا ہے. پیچھے نقش قدم پہ جناب سیدہ ہیں, ان کے نقش قدم پہ مولا علی ہیں. جو کہوں تو غلط نہیں ہوگا. آگے آگے رسالت کے قدم, رسالت کے قدموں پہ عصمت کے قدم, عصمت کے قدموں پہ امامت کے قدم. اور تجھے ابھی تک عصمت سیدہ سمجھ نہیں آئی, اور نبوت اور امامت کے حجابات کے درمیان جو وجود پروان چڑھے اسے فاطمہ کہتے ہیں. حیدری آگے دیکھ تو نبوت, پیچھے دیکھ تو امامت. چل کے آ رہی ہیں سیدہ, پہنچی, کہتا بھائی نہیں ہم جزیہ دیں گے, اسلام قبول نہیں کرتے, ہم جزیہ دیں گے. یہاں ایک تاریخ نے بہت بڑا سوال چھوڑ دیا ہے, خدا کی قسم بہت بڑا سوال چھوڑ دیا ہے. سوال کبھی کرے نا علماء سے, انہوں نے مباہلہ میں جا کے کرنا کیا تھا؟ کسی کام کے لیے جا رہے تھے نا. کرنا کیا تھا انہوں نے؟ کرنا یہ تھا جب رسالت ماں مباہلہ پہ جانے لگے نا, کہ فاطمہ آپ نے بھی جانا ہے, حسن آپ نے بھی, علی آپ نے بھی, حسین آپ نے بھی. کہا بابا میں تو وہاں خاتون ہوں, میں کیا کروں گی؟ کہا فاطمہ تجھے پتہ نہیں, میرے بغیر دین نامکمل, تیرے بغیر میں محمد نامکمل. آپ نے جانا ہے. کرنا کیا تھا؟ کہا میں ایک دعا مانگوں گا, اللہ تمہاری آمین کو رد نہیں کرتا, تو بس تم آمین کہہ دینا. میں ایک دعا مانگوں گا, بس تم آمین کہہ دینا. اور خود سوچ شیعہ, جس کی ایک آمین کی نوبت نہیں آئی, اگر وہ آمین کہہ دے تو پوری دنیا بدل کے رکھ دیتی ہے. اشرف جلالی اگر اس نے بد دعا کر دی تو تیرا کیا بنے گا؟ حیدری جس کی ایک آمین کی اتنی طاقت ہے. جو بندے میرے تھوڑا پیچھے چلے جائے, پچھلے سال اس بدبخت بےغیرت انسان کا میں نے جواب دیا, میرا یوٹیوب پہ جواب پڑا ہوا ہے, تقریباً ہے 32 منٹ کا یا 28 منٹ کا. اگر موقع ملے ضرور سنیے گا. جب اسے پھونکا تھا نا جناب سیدہ کو, پچھلے سے پچھلے سال کی بات ہے. جاگ رہے ہیں کہ نہیں جاگ رہے؟ ان چیزوں کا پتہ کہ نہیں پتہ؟ اس نے جو مولا علی کی توہین کی, جناب سیدہ کی توہین, اس کا بندہ ہے نا چیز نے جواب دیا تھا. وہ یوٹیوب میرے چینل حیدر علی ترابی کے اوپر پڑا, آپ کو مل جائے گا, ضرور دیکھیے گا. بڑا علمی, اور میں نے کہا تھا جلالی جس دن تک یہ جواب تیرے تک پہنچے گا, تیرے چمچے کڑچے تجھے پہنچا دیں گے, مجھے جواب ضرور دینا, میں انتظار کروں گا. اور جس کی ایک آمین کی اتنی پاور ہو کہ عیسائیوں کا تختہ پلٹ دے, اس کی بد دعا کی کتنی طاقت ہوگی تجھے پتہ ہی نہیں. ایک آمین کہنا تھا. صلوات پڑھی گا بلند آواز. ایک اور سوال بھی ہے یہاں پہ. ادھر سے آئی تھی لعنت, آئیے کہ نہیں؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. کہا مباہلہ میں کوئی بچتا نہیں ہے. جب دیکھا نا, کہا سلمان کیا حالت ہے مدینے کی؟ کہا یا رسول اللہ بڑے بڑے بندے کپڑے ریڈی کر رہے ہیں, سامان ریڈی کر رہے ہیں, ہم بھی چلیں گے, ہم بھی چلیں گے, ہم بھی جائیں گے. کہا آیت کا دائرہ بڑا وسیع ہے. آیت کہتی ہے نفوس کو لے آؤ, بیٹے کو لے آؤ, ابنا کو لے آؤ, جو مرضی چاہتا ہے آ جائے. کہا ایک دفعہ سلمان پھر جا, مدینے میں جا کے یہ ندا بلند کر دے, جو جانا چاہتا ہے بے شک آ جائے, لیکن اس بات کا خیال رکھنا بچ کے وہی آئے گا زندگی میں جس نے جھوٹ نہ بولا ہو. حیدری بچ کے وہی آئے گا. آج زندگی میں جس نے جھوٹ نہ بولا. اچھا ایک اور سوال بھی ہے. اچھا لعنت جو آئی ہے اب وہ کہاں ہے؟ لعنت دعا کی ادھر سے لگے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت. لیکن میں عیسائیوں کو داد دیتا ہوں, ہیں بڑے سیانے, انہوں نے مباہلہ سے انکار کر کے وہی لعنت آسمان پہ روک دی. یہ کہاں سلام الفا وہی لعنت. اب دیکھیں نا, جو جھوٹا ہوتا مباہلہ ہوتا تو لعنت برس پڑتی. انہوں نے کہا جی ہم معذرت کرتے ہیں, ہم مباہلہ نہیں کرتے, ہم آپ سے جنگ نہیں کر سکتے, آپ کی افرادی قوت موجود ہے, آپ کی تعداد بہت زیادہ ہے, ہم سے غلطی ہوگی, ہاں ہم آپ کو جزیہ دیتے.
تو اسلام کا پیغام یہی تھا، یا اسلام یا جزیہ، زبردستی نہیں، جزیہ پہ وہ بچ گئے، لعنت آئی یہاں پہ رک گئی۔ سوال یہ ہے اب وہ لعنت تلاش کسے کر رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ اب وہ لعنت جو رک گئی ہے وہ تلاش کسے کر رہی ہے؟ وہ کس کو ڈھونڈ رہی ہے؟ اس لعنت نے ہمیں معیار دے دیا، اب اللہ جو ایک لعنت ایک دفعہ بھیج دیتا ہے اسے واپس نہیں میڑتا، اسے اس بندے تک پہنچا کے چھوڑے گا۔ اب وہ لعنت فضا میں کھڑی اٹک رہی ہے، آخری بندے پریشانی سے میری طرف دیکھ رہے ہیں، آخری بالکل لعنت فضا میں اٹکی ہوئی ہے۔ اب وہ دیکھ رہی ہے کون ہے جو ان 5 کے مقابلے میں آتا ہے، کون ہے جو ان 5 کے مقابلے میں آتا ہے؟ بس جو بھی ان 5 میں سے کسی ایک کے مقابلے میں چاہے میدان میں ہے چاہے دربار میں ہے، یہ لعنت اس پہ برسے گی۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میں کیا پڑھ گئی؟ اس سے زیادہ نہیں میں کھول سکتا۔ جواب دیں سر ملتے کتنے گئی؟ بس ڈھونڈ رہی ہے کہ ان 5 کے مقابلے میں کوئی آئے، یا ان 5 میں سے کسی ایک کے مقابلے میں آئے، چاہے میدان میں آئے چاہے دربار میں آئے، یہ لعنت برسے۔ اچھا اس پہ بڑے سوالات۔ اگلا سوال یہ ہے، یہ جو نساء لفظ ہوتا ہے نا، نساء، اس کے 3 مطلب ہیں۔ ایک اس کا مطلب ہے بیٹی، ایک اس کا مطلب ہے ماں، ایک اس کا مطلب ہے بیوی۔ تینوں معنی باقاعدہ موجود ہیں عربی کے اندر، ماں، بیٹی، بیوی۔ سوال اتنا سا ہے کہ جب یہ آیت آئی، ماں تو تھی نہیں رسالت مآب کی، ہاں بیوی بھی تھی بیٹی بھی تھی۔ میں نے کہا پروردگارا جھگڑا ہو جاتا ختم، رسالت ماں کو بیٹی کو بھی لے جاتے بیوی کو بھی لے جاتے، لوگ جھگڑا نہ کرتے، اعتراض نہ ہوتا۔ تجھے سمجھ نہیں آئے گی؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بات سمجھ آ رہی؟ بھئی ماں تو تھی نہیں رسالت محمد صلی اللہ، نہ جناب فاطمہ اور نہ جناب آمنہ، تو پیچھے بیٹی بھی تھی بیوی بھی تھی، دونوں کو لے جاتے، آیت کا دائرہ بھی وسیع تھا، تو جھگڑا نہ ہوتا۔ پروردگار ہمیں جھگڑنا نہ پڑتا، ہمیں جواب دینے پڑتے ہیں، دلیلیں دینی پڑتی ہیں، پھر کہتے ہیں جی قرآن سے ثابت کرو۔ سوال یہ ہے کہ اب اس آیت میں یہاں نساء مراد بیٹی ہوگا یا مراد بیوی ہوگا؟ اس کا جواب چاہیے۔ اور یہ سوال ہوتا یعنی بیٹی مراد ہے یا بیوی؟ ہم قرآن سے ثابت کریں گے یہاں بیٹی مراد ہے بیوی نہیں، بیٹی مراد ہے بیوی نہیں۔ جاؤ حضرت موسیٰ کا قصہ جگہ جگہ پہ موجود ہے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ اس وقت کو یاد کرو جب فرعون کے سپاہی تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، بیٹیوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ قرآن نے ابناء کے مقابلے میں انساء، نساء کا ابناء کے مقابلے میں آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جب لفظ نساء ابناء کے مقابلے میں آئے تو مانا بیٹی ہوتا ہے، بیوی نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کس انداز میں گئیں جناب فاطمہ؟ کس انداز میں گئیں جناب فاطمہ؟ مباہلہ کے اندر۔ بس مریم اور فاطمہ میں ایک ہی فرق ہے، مریم اور فاطمہ میں ایک ہی فرق ہے۔ جب مریم اپنے بیٹے کو لے کے قبیلے والوں کی طرف آئی نا تو لوگ کہنے لگے یہ مریم دے تو نے کیا کیا، تیرا باپ بھی ایسا نہ تھا، تیری ماں ایسی نہ تھی، کہا فاشارت الیہ، بچے سے پوچھ لو، بچے سے پوچھ لو۔ کہتے اس بچے سے ہم کیا بات کریں جو بھی آغوش میں ہے، یہ تو ہمیں جواب نہیں دے سکتا۔ کہا حضرت عیسیٰ بولنے لگے، اللہ کی قدرت سے بولے، انی عبداللہ واتی الکتابہ، میں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دے کر بھیجا۔ لیکن حضرت عیسیٰ کے یہ جملے ماں کی عصمت پہ دلیل بن گئے، حضرت عیسیٰ کے یہ جملے ماں کی عصمت پہ دلیل بن گئے۔ مریم بھی بتول ہے، فاطمہ بھی بتول ہے، فرق صرف اتنا ہے مریم اپنی عصمت کے ثبوت کے لیے بیٹے کی گواہی کی محتاج تھی، فاطمہ تیری عظمت کے کیا کہنے، تو سردار انبیاء کے مشن رسالت کی صداقت پر گواہ بن کے مباہلہ میں جا رہی ہے۔ اسی لیے ایک دن رسول خدا نے کہا یا علی، اللہ نے آپ کو 3 عزتیں ایسی دی ہیں مجھ محمد کو بھی ایسی نہیں دی۔ پہلا، اللہ نے اپنا نام علی آپ کو دیا، اللہ نے کعبہ کے گھر جیسے گھر میں ولادت فقط آپ کی ہوئی، فاطمہ جیسی بطول سوچا اللہ نے آپ کو دی، اس طرح مجھ محمد کو بھی نہیں دی۔ میں نے کہا پروردگارہ بطول ایک اور بھی ہے، کہا قرآن میں موجود ہے
لیکن وہ ایک نبی کی ماں ہے, نبی کی زوجہ نہیں. نبی کی ماں ہے, نبی کی زوجہ نہیں. اب چونکہ مریم کو بطول کی ڈگری دے چکا تھا, اب اگر اللہ مریم کی کبھی شادی کرتا یا کسی نبی سے کرتا یا کسی ولی سے کرتا, کل کہ وہ نبی یا ولی میدان معاشر میں سینہ چوڑا کر کے علی کے سامنے کہہ دیتا, علی کون سی بڑی بات ہے, تیری زوجہ بھی بطول ہے, میری زوجہ بھی بطول ہے. اللہ نے فرمایا مریم کماری چھوڑ دوں گا, علی کی ہمسری برداشت. اللہ اکبر. ایام محرم میں یوں کہا کرتا ہوں, آسان محرم گزر گیا. اللہ اکبر. آسان محرم گزر گیا, مشکل محرم شروع ہو گیا. یا یوں کہوں کہ جو کربلا کے میدان میں سو گئے ان کی شہادت آسان تھی, جن کی شہادت کا اب وقت جاری ہے ان کی شہادت مشکل تھی. لفظ بدلتا ہوں, جو کربلا میں شہید ہوئے وہ ایک دفعہ ہوئے, اب جو شہید ہوں گے کئی دفعہ ہوں گے. میں نے مسئلہ پڑھ دیا, اب جو شہید ہوں گے وہ ایک دفعہ نہیں ہوں گے, پتہ نہیں کتنی دفعہ شہید ہوں گے, کتنی دفعہ شہید ہوں گے. یہی جس دن میں آپ بیٹھے ہیں نا, 2 راتیں گزری ہیں اس سے پہلے. ایک رات کا نام تھا شب عاشور, ایک رات کا نام تھا شام غریبہ. فرق بڑا دونوں میں. شب عاشور میں اصغر کی ماں کو اختیار تھا جیسے مرضی اصغر سے پیار کرے. شام غریبہ کو چلتے ہوئے جھولے کی لکڑیوں کو تلاش کر کے اصغر کو ڈھونڈے گی. شب عاشور سکینہ کو اختیار تھا جیسے مرضی چاہے بابا سے پیار کرے. لیکن شام غریبہ پہرے پہ علی کی بیٹی ہے. شب عاشور جناب زینب کو یقین تھا میرے پردے کا رکھوالا عباس موجود ہے. الحافظ والحفیظ کی شام غریبہ صدائیں بلند کرتی رہی. 11 محرم کا دن آیا. ایک جناب زینب عالیہ نے مدینہ سے سفر کیا تھا, ایک سفر کرنے لگی. آج 11 محرم کا دن, فرق بتاؤں کتنے. جب 11 محرم کو علی کی بیٹی سواری پہ سوار ہونے کے لیے آئی تھی نا, کوئی کہتا تھا آقا زادی میرے ہاتھوں پہ اپنے قدم رکھیں اور میرے کاندھوں پہ اپنے قدم رکھیں. کہا پھوپھی اماں آپ میرے ہاتھوں پہ قدم رکھیں. آج جب ساری بیبیوں کو زینب سوار کرا چکی, کبھی دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں دیکھتی ہے. میں نے کہا علی کی بیٹی یہی دیکھ رہی تھی نا جب میں مدینے سے چلی تھی سوار کرانے کے لیے. کہیں سے اکبر آ جاتا تھا, کہیں سے قاسم آ جاتا تھا, کہیں سے انہوں محمد آ جاتے تھے. میرے قاسم تم کہاں گئے. اجرکم علی الزہراء اجرکم علی اللہ. سوار کرایا. ادھر جناب امام زین العابدین کی حالت متغیر ہو گئی. بی بی نے اپنے آپ کو سواری سے نیچے گرایا. کہا سجاد اتنا کیوں روتا ہے. کہا پھوپھی اماں دیکھیں نا لکو دک صحرا میں میرے بابا کا لاشا بے غور و کفن پڑا ہے. آپ کو 12ویں امام کے پرسے سناؤں, کربلا والوں پہ جو آپ کے 12ویں امام نے پرسے دیے. مولا فرماتے ہیں السلام علی المحزان عن الاوطان. خون رونے والا پردہ غیب میں امام فرماتا ہے میرا سلام ہو ان پردیسیوں پر جو وطنوں سے دور تھے. السلام علی المذبوحان. میرا سلام ہو جنہیں بے جرم و خطا قتل کیا گیا. اگلا جملہ سننا, السلام علی المدفون بلا اکفان. میرا سلام ہو ان پردیسیوں پر اور جنہیں کفن کے بغیر دفن کیا گیا. اگلا جملہ سننا, مولا فرماتے ہیں السلام علی المغسل بدم الجرا. میرا سلام ہو اپنی جد حسین پر کہ جس کے جسم سے نکلنے والے خون سے اسے غسل دیا گیا. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. السلام علی خد التریب. میرا سلام ہو سرخسار پر جسے مٹی میں غلطہ کیا گیا. السلام علی الشیب الکذیب. میرا سلام حسین کی داڑھی جو خون میں رنگین ہوئی. اگلا جملہ سنو گے, السلام علی الخد التریب. میرا سلام ان دانتوں پہ اور جن پہ ظلم کی چھری چلتی. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. بی بی سوار ہوئی, قافلہ چلنے لگا. مجھے اخلاق شرعی صاحب کا یہ جملہ یاد آ جاتا ہے, میں نے ان کے مجلس میں انہی کے منہ سے سنا تھا. جب بیبیاں سوار ہو رہی تھی نا سواریاں پہ, یہ اونٹ بڑے سے آنے تھے, ایک دوسرے کے کان کے ساتھ کان لگا کے کہتے ہیں بات
باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے سے. 4 سال کی فاطمہ کہتی پھوپھی اماں یہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ جملہ سنو گے. کہا یہ آپس میں یہ کہہ رہے ہیں آرام سے چلنا، آہستگی سے چلنا، تمہاری پشت پر رسول کی بیٹیاں سوار ہیں. پھر کہتے ہیں شیعہ مجلسوں میں پیسے کیوں لگاتے ہیں، شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ حد ہو گئی ہے، جانوروں نے عظمت سمجھ لی، مسلمانوں نے نہیں سمجھی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سواری کو سوار کرایا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، وہ اونٹ جس کے اوپر پلان نہ ہو اس پہ سفر کیسے ہو؟ بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں، جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے 5 سال کا 7 سال کا، اس کی ہاتھ کی گرفت کتنی مضبوط ہوتی ہے، وہ کتنا کھینچ کے چیز کو پکڑ سکتا ہے. شیعہ جملہ سننا، میرے جملے نہیں ہیں، علامہ اختر عباس نجفی علیہ رحمہ کی جملے ہیں، انہی کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. شیخ الجامع نے لکھا ہے کہ انہوں نے تازیانے جانوروں کو مارتے تھے، جانور تیزی سے بھاگتے تھے، اتنی تیز جانور بھاگتے تھے، بچوں کے ہاتھ ماؤں کے دامنوں سے چھوٹ جاتے تھے. ایک وقت ایسا آ گیا، اب گرنے والا بچہ نہ تھا. حسین کے سینے کا تعویذ، سکینہ نیچے گر گئی. سکینہ کا نام آنا تھا، مولا حسین کے سر کی سانگ زمین میں نصب ہو گئی. یہ کمینہ تازیانہ لے کر آپ کر میرے چوتھے امام کی طرف پڑا. کہتا سجاد تیرا بابا چلتا کیوں نہیں، تیرا بابا رک کیوں گیا؟ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں بابا آپ رکے کیوں ہیں؟ کہا سجاد پہلے جو گرتے تھے بچے تھے، اب میرے سینے کا تعویذ. سکینہ نیچے گر گئی. سکینہ کا نام آنا تھا. ام المصائب بی بی نے اپنے آپ کو سواری سے نیچے گرایا. شیعہ جملہ سننا، بی بی پیچھے کی طرف دوڑی. کیا دیکھا؟ ایک کالے برقے والی بی بی ہے، اس نے بچی کو اٹھایا ہوا ہے، اسے سینے سے لگا کے پیار کر رہی ہے. جناب زینب کہتی بی بی آپ کون ہے؟ اس بچی کو مجھے دے دیں، میں اپنی ماں زہرا سے کہہ کے آپ کو جنت لے دوں گی. جنت کا نام آنا. جناب فاطمہ نے نقاب ہٹایا، کہا زینب پہچان میں تیری ماں زہرا جنت بقیع. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حسین کی سکینہ نے بڑی مشکلیں دیکھی. جب آئی ہے نا 10 محرم کی رات، شام غریبہ کی رات، 2 بچیاں نہیں مل رہی تھی. ایک جناب مسلم کی عاتقہ، ایک حسین کی سکینہ. جناب زینب کہتی ہیں دونوں بچیاں کہاں گئی ہیں؟ ڈھونڈنے کے لیے ان کو بھیجا گیا. جناب سکینہ کیا کر رہی تھی؟ لک و دک تاریک صحرا میں بابا کا لاشا تلاش کر رہی تھی. بابا کا لاشا تلاش کر رہی. بی بی نے دور سے گھوڑ سوار کو آتے ہوئے دیکھا. اس نے کہا بچی تو کون ہے؟ کہا تجھے تعارف نہیں کرواتی، جسے بھی تعارف کرا. اس نے شفقت کا ایسا ہاتھ رکھا ہے، میں دوبارہ زمین پہ اٹھ نہیں سکی. کہتا میں کچھ نہیں. کہتا بتا تو کسے ڈھونڈ رہی ہے؟ کہا میں اپنے بابا کا لاشا تلاش کر رہی ہوں. اس کمینے کو پتا چل گیا حسین کی بیٹی ہے. اس نے کمان میں تیر رکھا، تیر پھینکا نا ایک لاشے پہ. کہتا جا بچی جس لاشے پہ تیر لگا یہ تیرے بابا کا لاشا ہے. دوڑتی ہوئی بابا کے لاشے کے پاس ننے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے بابا مجھے معاف کرنا، نہ تیرا پتہ پوچھ دی نہ تجھے تیر لگتا. جب یہ شام اور کوفہ کا بازار آتا تھا نا، جب یہ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے، جناب سکینہ پاس جا کے کھڑی ہو جاتی تھی کہ شاید تھوڑا پانی دے دے، میں اپنے سجاد کی کڑیوں پہ ڈال دوں. یہ جانوروں کو پانی پلانے کے بعد سارا پانی زمین پہ گرا دیتے تھے. حسین کی بیٹی دیکھتی رہ جاتی. اجرکم اللہ. یہ قافلہ چلا، ادھر سے قافلہ چلا، مختلف منزلوں سے گزرتا گزرتا گزرتا. ایک قافلہ جب پہنچے نا بابو سعاد، یہ جو ظاہر ہے یہ جانتے ہیں بابو سعاد سے دربار کا فاصلہ کتنا ہے. 9 گھنٹے سے زیادہ میں یہ سفر طے کیا علی کی بیٹی کی. بابو سعاد سے دربار تک کا فاصلہ. جب یہ قافلہ بابو سعاد میں پہنچے اس وقت بی بی کہتی ہے شمر یہاں ہجوم بڑا زیادہ ہے، یہاں بھیڑ بہت زیادہ ہے. شمر ایک کام کر، میرا 3 میں سے 1 سوال مان دے. علی کی علی بیٹی کو اس نجس سے بولنا پڑ گیا. کہا کوشش کر اس بازار میں ہمیں چادریں نہیں دے دے گا. کہتا نہیں چادریں نہیں ملیں گی. یہ جملہ سننا. کہا پھر ایک کام کر، اگر جو چادر نہیں نہ دیتا پھر ان کو ایک طرف کر لے. کہتا یہ بھی نہیں ہو سکتا. کہا پھر ایک کام کر، تم میرے حسین کا سر لے جا مجمع کے اندر،
میرا حسین قرآن کی تلاوت کرے گا، لوگ سر کی زیارت کریں گے، زینب کا پردہ بچ جائے گا۔ کہتا یہ بھی نہیں ہو سکتا، اب بغیرتوں کا مجمع، شامیوں کی بھیڑ اس قدر زیادہ تھی، اور مجھے معاف کرنا کیفیت یہ تھی، قتل بچ رہے تھے، شادیانے بچ رہے تھے، ایک طرف سے دھکا لگتا تھا۔ اللہ اکبر، علی کی بیٹیاں، نبی کی نواسیاں، کبھی اس دیوار کے ساتھ، کبھی اس دیوار کے ساتھ۔ جب یہ قافلہ یزید ملعون کے دربار پہ پہنچا، مجمع کی تعداد بڑھی، بغیرتوں کا مجمع بڑھا۔ اب اس نے بد دعا کی جس نے کبھی بد دعا نہیں کی۔ اب سجاد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ سجاد دعا کیا کہتا، پروردگارا یا امتی لم تلدنی، اور میری ماں تو نے سجاد کو جلالا۔ سجاد یہ منظر نہ دے۔ ایک روایت سنانی مشاہد ختم۔ قافلہ پہنچا یزید کے دربار۔ جب یہ قافلہ پہنچے نا، انہیں بہت سارے ملکوں کے وزیروں، مشیروں، بادشاہوں کو بلایا ہوا تھا۔ کہتا ہے آؤ میں تمہیں باغیوں کا تماشا دکھاتا ہوں۔ اللہ مجھے ہمت دے میں جملے سنا سکوں۔ آؤ میں تمہیں باغیوں کا تماشا دکھاتا ہوں۔ ادھر ایک روم کا سفیر تھا، روم کا، ملک روم کا۔ ہر مکتب کی کتاب میں جملہ موجود ہے، میں حوالے کے بغیر مشاہد کا جملہ بھی نہیں پڑھتا۔ روم کا سفیر وہاں موجود تھا، وہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ ایک طرف سروں کو سجایا گیا، ادھر اہل بیت کو توہین کے عالم میں کھڑا کیا گیا۔ بیچ میں نبی کے ایک صحابی موجود تھے، نام اس کا تاریخ نے لکھا عبداللہ، وہ بھی موجود تھا۔ اب جب اس نے خطیب کو بلوایا، اہل بیت کی توہین کروائی، اس نے تشت منگوایا، میرے حسین کا سر تشت میں رکھا، اس نے جلتی ہوئی لکڑی منگائی، جلتی ہوئی لکڑی ان لبوں کو لگاتا تھا جن کو محمد چوم چوم کے تھکتے تھے۔ عبداللہ کہتے ہیں اللہ لعنت کرے تجھ پر، اور میں نے محمد کو لبوں کے بوسے دیتے ہوئے تھکتا نہیں تھا۔ جب یہ منظر سفیر کے روم نے دیکھا، روم کے سفیر نے دیکھا، کہتا یزید یہ سر کس کا ہے، یزید یہ سر کس کا ہے۔ قوم کا وہ عیسائی تھا، کہتا یہ سر کس کا ہے۔ اس وقت عبداللہ بول کے کہتا میں تجھے بتاؤں یہ سر کس کا ہے، تجھے میں بتاتا ہوں یہ سر کس کا ہے۔ یہ جو کمینہ تخت پہ بیٹھا ہے نا، اس کے نبی کی ایک ہی بیٹی ہے، اس نے اس کے بیٹے کے گھر کو اجاڑ دیا، اس کے کنبے کو قتل کر دیا۔ شیعہ اللہ مجھے ہمت دے، میں جملے سنا سکے، اس نے ایک ہی نبی کی بیٹی تھی، اس کے گھر کو اجاڑ دیا۔ یہ جو سر نظر آ رہا ہے اس کے نبی کے نواسے کا سر ہے۔ جب سفیر روم نے یہ جملہ سنا، سر پیٹتے ہوئے زمین پہ گرا، کہتا یزید اللہ لعنت کرے تجھ پر، کہتا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ یزید کہتا اسے ابھی قتل کرو، اسے ابھی قتل کرو، اسے ابھی قتل کرو۔ کہتا تبھی میں کہوں رات مسلمانوں کا رسول اور میرے خواب میں آ کر اور مجھے جنت کی بشارت کیوں دے رہا تھا۔ کہتا میں تجھے قتل کروں گا۔ کہتا یزید اللہ لعنت کرے تجھ پر، ہم عیسیٰ نبی کے ماننے والے ہیں، ہمارے پاس عیسیٰ نبی کی سواری کے کچھ بال ہیں، ہم ہر سال انہیں بازاروں میں پھراتے ہیں، لوگ تبرک سمجھ کے چومتے ہیں، اور ہم تو اپنے نبی کی سواری کا خیال رکھتے ہیں، اور تو نے اپنی نبی کے بیٹی کا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک حدیث اور سنا دیا مشاہد ختم۔ اجرکم علی الزہرا۔ یزید کی بیوی یا تاریخ نے نام اس کا لکھا ہے ہند۔ یہ ہند وہ تھی جب مولا علی نے کوفے میں حکومت کی تھی نا، تو یہ مولا علی جناب زینب عالیہ کے پاس قرآن پڑھا کرتی تھی۔ اسی ہند نے کہا یا علی اپنی بیٹی سے کہے نا ہمیں قرآن پڑھا دیا کرے، قرآن پڑھا دیا کرے۔ تو اس وقت یہی ہند کہتی ہے علی کی بیٹی پہلے ہمیں قرآن پڑھاتی تھی، قرآن پڑھانے کے بعد اپنے سر سے چادر اتار کر بال بکھیر کے کہتی تھی ہند مجھے اس حالت میں ذرا غور سے دیکھ لے، ایک وقت آئے گا میں تیری مہمان بنوں گی، پتہ نہیں تو مجھے پہچانے نہ پہچانے۔ ہند غور سے دیکھ لے، ایک وقت آئے گا میں تیری مہمان بنوں گی، پتہ نہیں تو مجھے پہچانے نہ پہچانے۔ کہتی ہے کیسا تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری جان آپ پہ قربان۔ اس کے باپ نے زبردستی اس کی یزید سے شادی کی تھی۔ جب یہ قافلہ قید خانے میں پہنچا ہے نا، دربار کے بعد جب قید خانے میں قافلے کو قید کیا گیا تو قید خانے کے ساتھ ہی ہند کا کمرہ تھا، تو اسے بچوں کے رونے کی آوازیں ہیں۔ کہتی یزید یہ قافلے والے بڑے پردیسی لگتے ہیں، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔
یزید میرا انتظام کر، اللہ مجھے ہمت دے میں روایت سنا سکوں. یزید میرا انتظام کر، میں نے ان سے ملنے. یزید نے اعلیٰ قسم کا منبر لگایا، کرسی لگائی، بڑا سج گیا دربار ہند کے لیے. ہند کو پتہ تو نہیں تھا یہ کون ہے. دربار لگا، کنیزوں کے جھرمٹ میں ہند اپنے حجرے سے نکلی. ادھر حالت کیا ہے جملہ سننا، میں تمہیں ترتیب بتاتا ہوں. آگے آگے امام زین العابدین ہے، ان کی اوٹ میں جناب فضا، ان کی اوٹ میں جناب ام کلثوم ہے، اس کی اوٹ میں ہے علی کی بیٹی زینب. ننگے سر ہے، اسی لیے تو کہتی تھی نا پہچاننا میں ایک دفعہ اس کیفیت میں تیرے سامنے آؤں گی. ادھر ہند دربار میں داخل ہوئی، کنیزوں کے جھرمٹ میں ہند داخل ہوئی. جناب زینب کہتی ہے اما فضا یہ تو ہند نہیں ہے. کہاں ہند ہے جو آپ کے پاس قرآن پڑھا کرتی تھی، مر جاتی علی کی بیٹی. یہ منظر نہ دیکھتی. ہند ممبر پہ آئی، ہند کرسی پہ بیٹھی، کرسی پہ بیٹھ کے سب سے پہلے امام زین العابدین کو خطاب کر کے کہتی بتا تیرا وطن کون سا ہے، تیرا وطن کون سا ہے. مولا نے فرمایا میرا وطن مدینہ ہے. مدینہ کا نام آیا، ہند پریشان ہو گئی. کہتی بتا، کہتی تیرا قبیلہ کون سا ہے. کہا میرا قبیلہ بنو ہاشم ہے. ہند سے کرسی چھوٹ گئی. کہا تو مولا علی کا کیا لگتا ہے، تو محمد کا کیا لگتا ہے، تو حسن کا کیا لگتا ہے، تو حسین کا کیا لگتا ہے. جب یہ جملہ کہا مولا رو کے کہتے ہیں پھر تجھے بتاؤں میرا حسین سے رشتہ کیا ہے. کہا یہ جو نیزے پہ سر ہے یہ اسی حسین کا سر ہے، وہ عباس کا سر ہے، اور جس پہ بڑا مان تھا. اور میں سجاد جب یہ منظر دیکھا ہند سر پیٹنے لگی. کہا جس کے پاس تو قرآن پڑھا کرتی تھی علی کی بیٹی وہ. اللہ اکبر، اللہ مجھے ہمت دے میں یہ جملہ مکمل کر سکوں. جب یہ جملہ سنا بی بی پہ نظر پڑی، ہند سر پیٹنے لگی. کہتی میں نہیں مانتی، میں نہیں مانتی. اور میری آقا زادی کہاں، اور یہ نجس ماحول کہاں. اور میری شیعوں اب سمجھنا ہے، گھر جا کے سوچنا. طالب علم جملہ پڑھ کے گیا تھا بستر پہ بھی روئے گا، ہائے میرے اللہ یہ کیسا منظر ہے. کہتی میں نہیں مانتی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میری آقا زادی کہاں، یہ نجس ماحول کہاں. سجاد کہتے ہیں مان جا یہی تیری آقا زادی ہے. کہتی پھر میں امتحان لوں گی، میں دیکھوں گی. جب میں اپنی آقا زادی کے پاس قرآن، شاہ جی جملہ سننا، جب میں اپنی آقا زادی کے پاس قرآن پڑھنے جاتی تھی نا، قرآن میرے ہاتھ سے پرواز کر جایا کرتا تھا. پہلے علی کی بیٹی کے سر کا طواف کرتا تھا، پھر میرے ہاتھوں پہ آ جاتا تھا. میں ابھی دیکھتی ہوں اس نے خادم کو بھیجا، دربان قرآن لے کے آیا. جب وہ قرآن لے کے خیمے میں داخل ہوا، قید خانے میں داخل ہوا، قرآن نے پرواز شروع کی. علی کی بیٹی کے سر کا طواف کرنے لگا. ہند سر پیٹتی پیٹتی یزید کے دربار میں کہتی یزید اللہ لعنت کرے تجھ پر، اور یہ تو نے کیا کر دیا، اور تو نے حسین کا گھر اجاڑ ڈالا. شیعوں جملہ سننا، کہتا ہند میری غیرت گوارا نہیں کرتی، تیرے سر سے چادر اتر گئی. کہتی اللہ لعنت کرے تجھ پہ، اور تجھے میرے پردے کا خیال آ گیا، اور تجھے علی کی بیٹی ہو گیا. اللہ لعنت